جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جاوید بات یہ کریں گے کہ پاکستان کی خبریں جب بھی سنیں، جب بھی آپ خبروں کو آن کریں تو آپ کو خبر مسالے چٹخارے اس میں بڑی ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. کیا ہوگا جی، مریم نواز ادھر چلی گئی ہے، لندن چلی گئی ہے، نواز شریف نے یہ کہہ دیا. اب جی شہباز شریف آیا 1 مہینے کے بعد 48 گھنٹے رہا اور واپس چلا گیا. ہو کیا رہا ہے؟ ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ہو کیا رہا ہے ڈھونڈے. ہر وقت ایک ایسی باتیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، باتوں کے اندر سے باتیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں جس سے مسالہ ملے. کیونکہ پاکستان کا جو میڈیا ہے یہ مسالے کا عادی ہو گیا اور لوگ بھی عادی ہو گیا مسالے کی. لوگوں کو آپ اچھی بات کہیں کہ جو ملک کے لیے فائدہ مند ہو، لاجیکل بات ہو، کوئی نہیں سنے گا. مسالہ ڈالیں سب سنیں گے. یہ ایک روٹین سی بن گئی ہماری. اب اندازہ کریں کہ بہت سارے تجزیہ نگار بیٹھ کے ٹی ویوں پہ اس بات پہ کر رہے ہیں باتیں کہ جی نواز شریف نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا کہ جی ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم نے جناب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بھئی آپ یہ تجزیے کرتے ہوئے ایک بات بھول جاتے ہیں کہ بھئی ایک محکمہ ہے، اس سے غلطیاں ہی ہیں. اس محکمے نے کہا کہ جی ہم اب سیاست میں نہیں آئیں گے، اور حتی الوسع اس نے کوشش کی کہ ہم سیاست میں نہ آئیں. جب اس کے اوپر لوگ چڑھ دوڑے تو اپنے دفاع میں اس نے اگر کچھ کرنا تھا، وہ بالکل مردہ محکمہ تھوڑی ہے. تو اس نے اتنا ہی کیا جتنا اس نے اپنے دامن سے چیز کو جھٹک کے باہر پھینک دیا. ٹھیک ہے. اب نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف وہ جمہوری بات کر رہا ہے جو اصولی طور پہ بات ہونی چاہیے. کیا کہ آئین کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اگر کوئی بندہ چلتا ہوا ملک تباہ کر دے، اسے وہ پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر تو اگر آپ کا تجزیہ صحیح مان لیا جائے تو عمران خان پھر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور ملک کے دشمن سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر کسی بات کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے کہ وہ محکمے تو سوچے بھی نہ اور آپ ان کو آمنے سامنے لگ کھڑا بھی کر دیں. اب قاضی فائز صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے وہ لگا دی ہے، وہ جو اپیل آئی ہے، نظر ثانی کی اپیل، جو انہوں نے جو دھرنے کے اوپر دیا تھا، فیصلہ دیا تھا قاضی فائز صاحب نے فیض آباد دھرنے پہ. وہ اس کے اوپر لوگوں نے جب اپیل کی، اس میں سارے محکموں نے، بہت سارے محکموں نے کی. اس اپیل کی لینگویج دیکھنے والی اصل میں، اور میرے خیال میں قاضی فائز صاحب نے کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں لگائی. انہوں نے صرف یہ ایک شکل دکھائی ہے کہ جو عدلیہ ہے، وہ آپ کی عدلیہ ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور کیا کیا لینگویج استعمال ہو رہی ہے. جو پرائم منسٹر اس کے ساتھ، اس کے لیے کیسی لینگویج استعمال ہو رہی ہے. محکمے جو ہے بے شتر مہار ہو چکے ہیں. یہ باتیں غلط کرنے کو غلط ہے. اگر یہ کام الٹے ہوئے ہیں تو کیا قاضی فائز صاحب کا فرض نہیں بنتا کہ وہ ایز اے چیف جسٹس آ کے ان کاموں کو ٹھیک کرے؟ اور ٹھیک کرنے کے لیے درخواست کو لگانا پڑتا ہے. ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اوپر کارروائی کرنی پڑتی ہے. اس کے اوپر شور کیسا؟ کیوں؟ وائی؟ اگر نواز شریف کہتا ہے کہ جی اچھے بھلے چلتے وہ ملک کو تباہ کر دیا، نہیں کرنا تھا، کیوں کیا؟ وہ مجرموں کو سزا کیوں نہ ملے، ان کا ذکر کیوں نہ کریں؟ باقی رہ کی باتیں آپ کی کہ جو آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ نواز شریف، اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ چیف جسٹس، یہ جنگیں آپ اپنے ٹی ویوں پہ، اپنے چینلز کے اوپر جنگیں لگا کے بیٹھ تو گئے ہیں. اس سے آپ کو ملے گا کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری فوج جو ہے پروفیشنل فوج ہے. ہماری فوج وہ جو ایکٹ کر رہی ہے، جو جب کام صحیح کرتی ہے تو وہ بہت اچھے کام بھی کرتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ برے کام کرتی ہے. برے کاموں کی لسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن اس کی اچھائیوں کو بھی غور رکھو، اس کی اچھائیوں بھی غور کرو کہ اس کی اچھائیاں کیسی ہیں. اس نے، ہماری فوج نے قربانیاں دیں کس کے لیے؟ جا کے امریکہ کے لیے نہیں دیں، کسی انڈیا کے لیے نہیں دیں. وہ قربانیاں اپنے ملک کے لیے دی ہوئی ہیں. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. قاضی فائز صاحب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. نواز شریف اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اگر یہ سارے بندے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے تو آپ کو کس بات کی تکلیف ہے جی؟ یہ جو پورا میڈیا بھرا ہوا ہے، آپ میڈیا پہ دیکھیں کسی چیز کا اور ذکر ہی نہیں ہو رہا.
ہر بندہ ایک ایشو پکڑ کے بیٹھا. نواز شریف نے جناب وہ ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ دوبارہ زندہ کر دیا ہے. قاضی فائز صاحب نے وہ نظر ثانی اپیل لگا لی ہے. یہ ہوگا بھائی ملک کو چلنے کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ جی جب آپ چاہیں آن آف کا سوئچ ہو, آپ چاہیں کہ یہ بات ہو تو کر دیں, نہیں تو نہیں کریں. یہ تو بات نے اپنے ٹائم پہ آنا ہے. اس ملک پر قبضہ تھا آپ کے سامنے. ابھی آپ کل کی بات ہے, چیف جسٹس کا قبضہ آپ نے چھڑوایا ہے. وہ جو بندیال تھا, ایک گمراہ بندہ, ایک بندہ وہ کیا کہتے ہیں گھٹیا آدمی اچھے عہدے پہ. دشمن کا سب سے زیادہ طاقت یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھے عہدے پہ گھٹیا آدمی اٹھاتا ہے. تو بٹھائے ہوئے تھے. آہستہ آہستہ اگر وہ گھٹیا لوگوں کو اتار کے صحیح جو ڈیزرو کرتے ہیں اس عہدے کے وہ لوگ آنے لگ گئے ہیں, تو کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے درے بیٹھے رہے؟ اگر وہ بیٹھے رہیں گے پھر بھی آپ شور کریں گے. اگر وہ ایکشن تھوڑے ٹائم میں زیادہ انہوں نے کام کرنا ہے, تھوڑے ٹائم میں آتے ساتھ انہوں نے اپنا ایکشن شروع کر دیا ہے, آپ کو رزلٹ مجا ہو رہے ہیں, آپ کو وہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ بھی یہ دیکھیں اس دن قاضی فائز صاحب نے کیسا کام کیا ہے. جو طاقت دشمن کی تھی, دشمن کی طاقت کیا ہے؟ سوشل میڈیا, دوسرا میڈیا, باہر سے بیٹھ کے اس میں فیڈنگ, اس نے سارا بیڑا غرق ان کا انہی کے ٹول سے کر دیا. انہوں نے لائیو کوریج ہوگی. اگر لائیو کوریج اس دن نہ ہوتی, آپ اندازہ کریں کہ خواجہ طارق رحیم نے باہر آ کے پریس کانفرنس کرنی تھی, دوسرے وکلاء نے باہر آ کے پریس کانفرنس سے کرنی تھی, کوئی ایک دو سیاسی وہ ساتھ بوشے بھی کھڑے ہوتے تو پتہ نہیں کیا کہہ دیتے, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. کوئی ججوں نے آگے باہر تھوڑی بتانا تھا کہ یہ بات تو ہوئی ہی نہیں ادھر. اس کے اوپر پھر ابھی میڈیا فل گرم ہونا تھا کہ اندر یہ ہو گیا, نئے چیف جسٹس نے یہ کر دیا. باہر کے ملکوں میں ہمارا امیج غلط ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ یہ اپنا ٹرانسلیٹ کر کے باہر کے ملکوں میں جائے ہمارا. اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ باہر کے ملک خود ڈائریکٹ لائیو دیکھ لیں ادھر ہو کیا رہا ہے. کم از کم کوئی جو فتنہ گری ہو رہی ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی نا, اگر وہ سامنے خود سارے دیکھ لیں کہ یہ ادھر کیا ہو رہا ہے. بہرحال یہ ہمارا سوشل میڈیا تو خیر ویسی آزادی ہے, وہ تو اس پہ کوئی کچھ نہیں, ریگولیشن نہیں ہو سکتی. جو ہمارے دوسرا میڈیا ہے, جو ٹی وی چینلز ہیں اتنے سارے لائسنس لے کے لگے ہوئے ہیں, کم از کم یار ان کو تو کوئی تھوڑا سا کسی اصول قانون میں آنا چاہیے. سوچ سمجھ کے آپ ایک خبر دیکھیں, پاکستان کے اگر 100 چینل آپ کھول لیں, 100 کے اوپر 100 وہی خبر دے رہے ہوتے ہیں. کیوں کہ اس خبر میں چٹپٹا کرارا مزہ ہوتا ہے, تو وہ شروع ہو جاتے ہیں. بس جس چینل کو کھولیں گے, جس ڈیزائنر کو دیکھیں گے, جس کو دیکھیں گے, وہ جو اس کے ساتھ دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی سوال ایک ہی جواب, وہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہو جائے گا, وہ کہہ رہے ہیں اس طرح, پرانی باتیں یاد کرا رہے ہیں. اس کو انتشار بھی کہتے ہیں. یہ انتشار بھی ایسے انتشار بھی پھیلتا ہے. سمپلی بات ہے, فوج نے کہا جی ہم اپنے ڈسپلن میں رہیں گے, ہم سیاست میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے, اس کو ویلکم کریں. قاضی فائز صاحب نے اتنی وہ پرانی پڑی ہوئی تھی, 4 سال گزر گئے, 4 کے 5 سال, اتنے چیف جسٹس آئے ہیں, کسی کو شاید نہیں اس کو لگانے کی. کیوں کہ وہ لگاتے تو کس کے خلاف لگاتے, اور انہی کے وہ بندے تھے. اگر وہ آ کے اس نے لگا دیا ہے, 4 سال بعد اگر لگی ہے کوئی, تو اس کی اپریشیٹ کرے کہ یہ 4 سال کیوں نہیں لگی ہے, پوچھے کہ یہ 4 سال پہلے کیوں نہیں لگی, دوسرے چیف جسٹس نے کیوں نہیں لگائی. یہ پوچھے کہ نواز شریف آپ پھر دوبارہ بول پڑا, پہلے درمیان میں کیوں رکا تھا, کیوں نہیں کہتا رہا کہ ووٹ کو عزت دو, کیوں نہیں ان کا نام لیتا رہا. اگر لے لی ہیں تو یار شکر کرو. آپ کہتے ہو محاذ کھڑے ہو گئے, آپ کہتے جنگ لگ گئی ہے. دشمن تو پہلے یہی چاہتا ہے. آپ دشمن کے نہ چاہتے ہوئے بھی اعلی کار بنتے ہیں. پاکستان کو کچھ نہیں ہونے لگا. پاکستان کو جو کرنے والے آئے تھے ان سے بچ گیا. اب پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا. اصل مرض کی تشخیص ہو چکی ہے, اصل مرض سب کے سامنے ہے. اصل مرض آپ نے اٹھا کے جیلوں میں بند بھی کر لی ہوئی ہیں, باقی کا بھی کنٹرول ہو رہا ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کریں, اپنے ملک کے لیے اچھا مانگیں, اچھی دعا کریں, اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا, میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا. چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.